بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، یعنی اے انسانوں تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ کون رب؟ فرماتا ہے جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور تم سے پہلے جتنے پیدا ہو گئے ان سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں زمین کا ایک ٹکڑا نمودار کیا جس پہ ہم اور آپ لوگ رہتے ہیں، اور پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم نہیں بنایا کہ ہم چل نہ سکیں، کہ اتنا کیچڑ کی طرح ہوتا، ہم پیر رکھتے اور دھس جاتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی، ہمیں پریشانی ہوتی، اتنا نرم نہیں بنایا، اور لوہے کی طرح اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ ہم اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اس نے زمین کو ہمارے حال کے مطابق بنایا، نہ اتنا سخت کیا کہ ہم اسے کھود نہ سکیں، بلکہ اس حساب سے رکھا کہ ہم چل بھی سکیں اور ضرورت پڑنے پہ اس سے اناج بھی اگا سکیں۔ اگر لوہے کی طرح سخت کر دیتا تو کیا ہم اس سے اناج نکال سکتے؟ نہیں نکال پاتے، اور اتنا نرم کر دیتا تو ہم چل نہیں پاتے۔ تو اللہ کی شان کہ اس نے زمین کو ہمارے مطابق پیدا کیا کہ ہم اس سے ہر طرح کا فائدہ حاصل کریں۔ تو فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں تو جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے تم اللہ کے لیے برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، یعنی قرآن عظیم اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو کافروں نے اس میں شک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا اس قرآن میں، فرماتا اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، یعنی جتنے تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو قرآن عظیم کے مقابلے کے لیے، قرآن جیسی کوئی ایک صورت لا کر کے دکھاؤ۔ کفار عرب قرآن پاک کے متعلق چند قسم کی بدگمانیاں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کر رب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آسمانی اور انسانی کتاب کی ایسی اچھی پہچان بتائی گئی ہے کہ سبحان اللہ، وہ یہ کہ دنیا میں ہر شخص قدرتی اور مصنوعی چیزوں کو پہچان لیتا ہے،
ہر انسان جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے اسے بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ خالق کی بنائی ہوئی ہے، اور جو بندوں کی بنائی ہوئی چیز ہے وہ بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ بندوں کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ وہ کیسے پہچان لیتا ہے؟ دیکھو، جگنو اور چیوٹی کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں، اور ریل کے انجن اور گیس کے متعلق ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ حالانکہ انجن کی رفتار زیادہ اور چیوٹی کی کم، پھر بھی انسان کو معلوم ہے کہ چیوٹی اللہ نے بنائی اور انجن کو انسان نے بنایا۔ آخر یہ کیسے پہچان لیتا ہے؟ گیس کی روشنی بہت تیز اور جگنو کی بالکل ہلکی، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ گیس جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، اور جگنو کو گیس جو ہے معاذ اللہ گیس جو ہے وہ انسان نے بنائی ہے اور جگنو کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کیسے پہچان لیتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو پہچانا؟ کہتے ہیں پہچان صرف ایک ہے، وہ یہ کہ انسانی چیز وہ ہو جس کا مثل انسان سے بن سکے۔ انسانی چیز وہ ہے کہ دوسرا انسان بھی ویسی بنا کر کھڑی کر دے گا۔ جو انسان نے بنائی ہے تو کوئی نہ کوئی انسان اس جیسی بنا کر دکھا دے گا کہ دیکھو یہ تم نے بنائی ہے تو ہم بھی بنا کر دکھائی دے رہے ہیں، یہ تم نے بنائی ہے تو ہم بھی بنا کر دکھا دے رہے ہیں۔ اور قدرتی چیز وہ جو انسان کی طاقت سے بالا ہو وہ نہیں بنا سکتا۔ انجن اور گیس اگرچہ بہت طاقتور چیزیں ہیں مگر دن رات کارخانوں سے بن کر نکلتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انسانی چیزیں ہیں۔ چیوٹی اور جگنو اگرچہ کمزور ہیں لیکن آج تک کسی کارخانے سے نہ بنے ہیں۔ ہے نہیں؟ پہچان ہو گئی کہ انسانی چیز ہے، کتنی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن انسان نے بنا دی۔ اور چیوٹی کوئی کارخانے سے بنا کر دکھائے، کارخانوں سے چیوٹیاں نکال کر دکھائے، جگنو نکال کر دکھائے، نہیں نکال پائے گا۔ تو پتہ چلا جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہوگی اس کی کوئی مثل لا ہی نہیں سکتا، اور جو بندے کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کی مثل لے آئے گا، اس کا مقابل لے آئے گا۔ معلوم ہوا کہ قدرتی ہیں۔ اسی قاعدے سے یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ کافروں، اگر تم کو ہمارے قرآن کے کتاب الہی ہونے میں اور نبی کے پیغمبر ہونے میں کچھ شک ہے تو اور معجزات تو کیا، صرف اس کلام ہی کا مقابلہ کر لو، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، تمہارے ملک میں پیدا ہوئے، تم بظاہر بڑے زبان داں، علم والے، شاعر، فصیح و بلیغ ہو، تم نے ہر قسم کے مجمع اور میلے دیکھے ہیں، علماء اور شعراء کے کلام سنے ہیں، اہل علم اور تاریخ والوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علماء کی صحبت میں رہے، تم نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ہمارے نبی نہ تو علماء کی صحبت میں بیٹھے اور نہ انہوں نے مورخین کی کتابیں دیکھی، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے انہیں۔ یہ اچھی طرح تم جانتے ہو کہ کوئی کتاب نبی نے نہیں پڑھی، اس کی گواہی تم خود دیتے ہو کہ وہ امی ہیں، پڑھے ہوئے ہیں ہی نہیں، پڑھیں گے کہاں سے؟ انہوں نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں، یہ تم جانتے ہو کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، بلکہ ان کی ابتدائی پرورش تو ایک معمولی سے گاؤں میں حلیمہ دائی کے گھر میں ہوئی، جہاں کے علم کی روشنی بالکل نہ پہنچی تھی۔ پھر شروع عمر سے ہی وہ عبادت، ریاضت، گوشہ نشینی میں مشغول رہے۔ تم میں اور ان میں اس قدر فرق ہوتے ہوئے تم کو اعلان عام دیا جاتا ہے کہ وہ تو اکیلے سارا قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، تم سارے ملک عرب کے علماء، فضلاء، شعراء، فصحاء، بلغاء جمع ہو کر اس کے مقابلے کی صرف چھوٹی سی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تم میں ان میں بہت بڑا فرق ہے، تم تو سب پڑھے لکھے ہو، بہت فصیح و بلیغ ہو، بہت بڑے اپنے آپ کو شاعر، بہت بڑے اپنے آپ کو مقرر بنتے ہو، بہت پڑھے لکھے سمجھتے ہو، تو آؤ مقابلے میں۔ وہ پورا قرآن سنا رہے ہیں، تم قرآن کی صرف ایک سورت لا کر کے دکھا دو اس جیسی۔ اگر تم سب کی کوشش سے ایک سورت بھی اس جیسی بن سکے تو سمجھنا قرآن خدائی کتاب نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر بنا لو تو مان لینا کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، اور اگر نہیں بنا سکو اور اگر تم سب مجبور ہو جاؤ تو اس چیوٹی اور انجن والے قاعدے سے یہاں بھی سمجھ لینا کہ قرآن بشر کا نہیں بلکہ خالق بشر کا ہے، نہیں تو وہاں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ پھر فرماتا ہے
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو، سب کو جمع کرو اور کوشش کر کے دیکھ لو، پھر اگر کوشش تمہاری بیکار رہے، قرآن کی طرح تم کوئی صورت نہ لا پاؤ، نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، اور اللہ نے غیب کی خبر بتا دی کہ تم کوشش کر لو، ہم بتا دے رہے ہیں تم لا نہیں پاؤ گے، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جب نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو کہ جس میں لکڑیوں سے جو نہیں سلگائی جاتی ہے، وہ پتھروں اور آدمیوں سے جلائی جاتی ہے۔ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جب کفار کو قرآن کریم کے مقابلے کا اعلان دیا جا چکا تو ان کو بتایا گیا کہ اگر تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو تو ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ کبھی بھی نہ ہو سکو گے، تو سمجھ لینا کہ اس کا انکار حقیقت میں خدائے قادر کا مقابلہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ جہنم کی آگ کی تیزی کا یہ حال ہے، اور دوسری آگ تو نرم اور پتلی لکڑیوں سے سلگتی ہے، لیکن وہ پتھروں اور آدمیوں سے سلگتی ہے۔ یا دوسری آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں، لیکن اس میں انسان اور پتھر جلتے ہیں۔ لہذا تم کو لازم ہے کہ آگ سے بچنے کا سامان کرو، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس کو اپنا دستور عمل بناؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، اور یہ اعلان جو ہے تبھی تک کا نہیں، بلکہ اب بھی یہ اعلان قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعلان ختم ہو گیا، تب بھی کوشش کرتے رہے لوگ، اور اب بھی کوشش میں لگے ہیں۔ یہاں تک کہ شیعوں نے بھی کوشش کی۔ شیعہ جو ہیں یہ کہتے ہیں یہ پورا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو کہتے ہیں یہ پورا قرآن نہیں ہے، بلکہ اس کے 10 پارے جو ہیں وہ حضرت علی کی شان میں تھے، جو حضرت عثمان غنی نے چھپا لیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت سے قرآن کے دشمن ہوئے، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن یہ اعلان سب کے لیے ہے۔ آج بھی وسیم رضوی کی شکل میں قرآن عظیم کا ایک دشمن سامنے آیا، اور اس نے قرآن کو چیلنج کرا اور کہا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جہاد کی جو آیتیں ہیں، اور اس میں ہم ترمیم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ وہ کچھ نہ کر سکا، یہاں تک کہ الٹا جو ہے اسی کو ہی خاموش ہونا پڑا، اور جو قرآن کے خلاف بکواس کر رہا تھا خود اس کے اپنے مذہب کے لوگوں نے اسے ڈانٹا۔ جب قرآن کے خلاف بولا، اور اسے بھی چیلنج ہے، اس نے بھی کوشش کری کہ ہم قرآن میں ترمیم کریں گے اور اس کو بدل کر لائیں گے، لیکن نہ لا سکا۔ جب نہ بن سکا، سوچا قرآن کا مقابلہ تو کر نہیں پاؤں گا، تو معاذ اللہ رب العالمین نصیحہ ننگ سے ہاتھ ملا لیا۔ جب نہیں کر سکا تو اب نصیحہ ننگ سے ہاتھ ملا لیا، اور اس کے ساتھ ہو گیا وہ دشمن رسول جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا مل گیا، اور اب ایک کتاب لکھ رہا ہے جس کا نام اس نے محمد رکھا ہے۔ اور وہ میں نے دیکھا اس پہ یوٹیوب پر نرسیہ نند اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے وہ وسیم رضوی بھائی نے بالکل اس میں صحیح لکھ دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر نہ کہو؟ بولو یہ وسیم رضوی تمہارے سامنے کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اور کیسے گستاخ رسول کے ساتھ ہاتھ ملا کر اسلام کی جو ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے۔
کیا ایسا شخص اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا؟ کیا ایسے شخص کو مسلمان کہا جائے گا؟ اگر وہ مسجد میں آئے تو اس کو مسجد میں گھسوڑا جائے گا؟ آج جب ہم مسجدوں سے ایسے لوگوں کو نکالتے ہیں تو کہتے ہیں ارے مولانا سختی مت کرو. یہ اتنی گندی حرکتیں جن کو جو ہے اسلامی حکومت ہرگز برداشت نہیں کرتی. اگر بادشاہ اسلام ہوتا تو ان کا انجام کچھ اور ہوتا، لیکن یہاں بادشاہ اسلام نہیں، اسلامی حکومت نہیں، تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو اپنی مجلسوں سے بھگا دیں، اپنی مساجدوں سے دور کر دیں. اس پہ بھی اعتراض کہ ارے مولانا کسی کو کچھ مت کہو، وہ ہمارے نبی کو سب کچھ کہتے رہے. آج تریپورہ میں کیا ہوا، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور ایک مجاہد قمر غنی عثمانی صاحب جب وہاں پہنچے صرف ان کا حال معلوم کرنے کے لیے تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. آج 10 دن ہو گئے اور وہ جیل میں ہیں. مسلمانوں جو تریپورہ میں ہوا ہے وہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کب جاؤ گے؟ آج وہ مرد مجاہد جیل میں پڑا ہوا ہے اور کوئی خبرگیری نہیں. کیسے چھڑایا جائے؟ علماء چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں. صرف کیا کرنے گئے تھے؟ اپنے بھائیوں کا حال پوچھنے گئے تھے. پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہیں اور رہا نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی اس مرد مجاہد کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، یہ وقت کہنے کا نہیں ہے، مولویوں پر اعتراض کرنے کا نہیں ہے کہ مولوی اس کو برا کہتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں. آگے کھولو، دیکھو جو برے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرو اور تم سب متحد ہو جاؤ. جو عاشق رسول ہیں ان کا متحد ہونا ضروری ہے. ہمیں دشمن رسول کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے نبی کا نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ وہ تو ہمارے ساتھ مل کر ہی غداری کرے گا. جو نبی کا غدار ہے وہ ہمارا کہاں سے وفادار ہو؟ یہ سوچنا چاہیے. لہذا ہم عاشق رسول ہیں، ہم اہل سنت والجماعت جسے آج دنیا بریلویوں کے نام سے جانتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، تمام خانقاہوں کو ایک جھنڈے تلے آنا ہوگا. ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، ہم مزاروں کو ماننے والے، ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. اگر ہم ایک نہیں ہوئے ہاں تو کہانی گڑبڑ. ہمیں غدار رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہابیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، دیوبندیوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آج لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سب کو ملاؤ. ارے نہیں، اگر عاشق رسول مل گئے تو وہی انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہلا دیں گے. ہمیں کسی اور کو ملانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہم سنیوں کو سب کو ایک کر دے، ہم سب ایک ہو جائیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے دشمن ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی جو ہے قرآن کا ثانی نہیں لا سکتا قیامت تک. ایک